تو شروع کرتے ہیں آج کے ہمارے پاس جو ایم سی کیوز ہیں. تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو فرسٹ ایم سی کیوز ہے وہ ہے کہ قد اتفق النقاد علی ان امیہ بن ابی سلط اعلم العرب. ناقدین کا اتفاق ہے، اس چیز پر اتفاق ہے کہ امیہ بن ابی سلط جو ہیں وہ اعلم العرب، عربوں میں سے سب سے زیادہ جاننے والے ہیں یا زیادہ شاعری کرنے والے ہیں. کس میں؟ بوصف المطری، بارش کی خوبیاں بیان کرنے میں، بارش کے اوصاف، یا کہ بوصف الخیل، گھوڑوں کا وصف بیان کرنے میں، بذکر الآخرہ، آخرت کا ذکر کرنے میں، یا بذکر الحرب. تو یہ ایم سی کیو سب سے پہلے بھی ہم گزر چکا ہے اور اس پہ ڈسکس کر چکے ہیں امیہ بن ابی سلط کے بارے میں. تو اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ بذکر الآخرہ. امیہ بن ابی سلط یہ ثقفی طائف کا رہنے والا تھا، ثقفی کے قبیلے سے، بنو ثقیف سے اس کا تعلق تھا، اور اسلام سے قبل اس کی شاعری ہمیں ملتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں حاضر ہوا اور اسلام بھی اس نے قبول کیا تھا. تو اس کی جو شاعری ہے اس میں زیادہ تر جو وصف ہے جو بیان کیا گیا ہے بذکر الآخرہ، آخرت کا جو ذکر ہے وہ زیادہ ملتا ہے اس کی شاعری میں. تو تھرڈ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا. اس کے حالات زندگی جو ہے وہ بیان کرنے کی ابھی ضرورت نہیں، وہ ہم پہلے کر چکے ہیں. نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کویسچن نمبر 2 ہے کہ قد اتفق النقاد علی ان انطرۃ اعلم العرب. قد اتفق النقاد، ناقدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انطرۃ بن شداد جو ہے، انطرہ اعلم العرب، عربوں میں سے سب سے زیادہ جاننے والا ہے. جب بوصف الخیل، گھوڑوں کا وصف بیان کرنے والا ہے، یا کہ بوصف الحرب، جنگ کا وصف بیان کرنے والا ہے، بوصف الشباب، یا کہ بوصف المطر. تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہوگا بوصف الحرب، کہ انطرۃ بن شداد جو ہے یہ بوصف الحرب، جنگ کی خوبیاں وصف بیان کرنے میں سب سے زیادہ مشہور ہے. اعلم العرب، عربوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے. تو اس سے پہلے ہم امرؤ القیس، طرفۃ بن العبد، لبید بن ربیعہ عامری، عمر بن کلثوم، اور اس کے ساتھ ساتھ زہیر بن ابی سلمہ، ان لوگوں کی جو حالات زندگی ہیں، جو اصحاب المعلقات ہیں، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر چکے ہیں. اب آج انشاءاللہ ہم انطرۃ بن شداد کی جو حالات زندگی ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس کے بعد ہمارے پاس ایک جو ہے صاحب معلقات میں سے ایک شخصیت وہ حارث بن حلیزہ ہوگی جس کے حالات زندگی آپ سے ڈسکس کریں گے. تو اس طرح ہم جو 7 لوگ ہیں اصحاب المعلقات، ان کے حالات زندگی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کیے جا چکے ہیں، ان کی حالات زندگی اور ان کے جو شاعری ہے، ان کے جو القاب ہیں، وہ ساری چیزیں. تو یہ ہمارا ٹاپک جو ہے اصحاب المعلقات کا یہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد کچھ جنرل سی باتیں ہیں اصحاب معلقات کے بارے میں، وہ انشاءاللہ پھر جب نیکسٹ ٹائم موقع ملے گا تو وہ چیزیں ہم ڈسکس کریں گے کہ معلقات پر جو اعتراضات ہیں وہ ڈسکس کریں گے. تو انطرۃ بن شداد جو ہے یہ جاہلیت کا ممتاز شاعر تھا. اس کا کلام کعبہ میں لٹکائے جانے والے قصائد میں شامل تھا. اور انطرہ کا معنی بتایا تھا کہ انطرہ کا معنی ہوتا ہے الذبابۃ السوداء او الذبابۃ الزرقاء، کالی مکھی یا کہ نیلی مکھی. اور 525 عیسوی میں نجد میں یہ پیدا ہوا، اور 615 عیسوی میں اس نے وفات پائی، اور یہ ایک جنگ کے دوران قتل ہوا تھا. اس کی موت جنگ کے دوران ہوئی تھی اور یہ قتل ہوا تھا. اس کا قبیلہ جو ہے وہ ابس ہے. اس کو جب ملا کر پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہیں کہ انطرۃ بن شداد العبسی، تو بنو ابس قبیلے سے اس کا تعلق تھا اور نجد میں پیدا ہوا. اور اس کی جو والدہ تھی انطرۃ بن شداد کی، اس کی والدہ کا نام زبیبہ تھا، اور یہ حبشہ ایک حبشن تھی. تو کہا جاتا ہے کہ
انطرۃ بن شداد جب اس کا بچپن تھا تو اس نے گھوڑ سواری، تلوار بازی اور اس کے علاوہ جو بھی فنون حرب تھے وہ سیکھے. تو لیکن اس کا والد جو تھا وہ اس کے ساتھ اتنا پیار اور محبت سے پیش نہیں آتا تھا. وہ کہتا تھا کہ تم ایک لونڈی کے بیٹے ہو، اور عربوں میں یہ رواج تھا جو لونڈی کا بیٹا ہوتا تو اس کو قدر و منزلت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا. تو ایک دن ایسا ہوا کہ اس قبیلہ بنو ابس کے لوگ اونٹ چروا رہے تھے، تو کسی دوسرے قبیلے نے ان پر شب خون مارا، ان کے اونٹ جو ہے وہ چرائے اور وہاں سے لے کر بھاگ گئے. جب اس بنو ابس کے لوگوں کو پتہ چلا کہ ہمارے قبیلے کے جو اونٹ ہے وہ چوری کر کے لوگ لے جا رہے ہیں، تو انطرۃ بن شداد اور دیگر جو اس کے ساتھی تھے وہ اس میں پہنچے. اس نے پیچھا کیا ان کا، اور اس کا والد بھی ساتھ. تو اس کے والد نے کہا کہ انطرا ان پر حملہ کرو اور ان سے اپنے جو اونٹ ہے وہ واپس لو. تو انطرۃ بن شداد اس نے کہا کہ جو غلام ہو وہ اونٹنی کا دودھ دو سکتا ہے اور گھر کا کام کر سکتا ہے، وہ ملازم ہوتا ہے، وہ بڑھ کر آگے لشکر میں سپہ سالار نہیں ہو سکتا، جنگ میں اچھا جو کارنامے ہیں وہ سر انجام نہیں دے سکتا. تو اس کے والد نے کہا کہ اگر تو ان پر حملہ کرے گا اور اونٹ واپس لے لے گا تو آج سے آزاد ہے، میں تجھے اپنا بیٹا مانوں گا. تو اس نے ہمت کی اور آگے بڑھا اور ان پر حملہ کیا، اور جتنے بھی اونٹ تھے ان سے وہ واپس لیے. تو پھر اس کے بعد جب اس کے والد نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا اور جو اچھے طریقے سے اس کے ساتھ پیش آنے لگا، تو اس کے بعد جو ہے جب یہ واپس آیا تو پھر اپنے قبیلے میں اس وقت اس نے پھر اپنا جو معلقہ ہے اس کو تصنیف کیا، وہ لکھا. اور لکھنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک دوست تھا اس نے کہا کہ میں تم سے بڑا شاعر ہوں، میں تم سے شاعری جو ہے وہ بہتر کرتا ہوں. تو انطرا نے کہا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ وقت دیں مجھے، ایک وقت آئے گا پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ کون سب سے بڑا شاعر ہے اور اچھا شاعر ہے. پھر اس کے بعد اس نے اپنا جو معلقہ ہے وہ تصنیف کیا، وہ لکھا. تو اس میں جو چیزیں یاد کرنے والی ہیں وہ 4-5 اس کے اہم چیزیں ہیں. ایک تو یہ زمانہ جاہلیت کا شاعر ہے اور اصحاب ملاقات میں سے ہے. انطرا کا معنی، یہ پہلے بھی MCQs آیا تھا کہ اگر پوچھا جائے کہ انطرا کا معنی کیا ہے تو انطرا کا معنی ہوتا ہے الذبابۃ السوداء، نیلی مکھی یا کہ الذبابۃ الزرقاء، یہ ہوگا. اور یہ بھی MCQs گزر چکا ہے کہ انطرۃ بن شداد کی والدہ کا نام کیا ہے، وہ کون تھی؟ حبشیہ تھی، فارسیہ یا کہ فارسی النسل تھی، حبشیہ تھی ترکی، تو وہ حبشہ کی تھی، ایک لونڈی تھی، غلام تھی. اس کی والدہ کا نام زبیبہ تھا، یہ بھی پوچھا جاتا ہے. اور وَأُشْتُهِرَ بِشِعْرِ الْفُرُوسِيَّةِ، وہ اپنی گھوڑ سواری کی شاعری کے لیے مشہور تھا. یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ انطرۃ بن شداد کس وجہ سے مشہور تھا. تو یہ وَأُشْتُهِرَ بِشِعْرِ الْفُرُوسِيَّةِ، تو اپنی گھوڑ سواری کی شاعری کے لیے مشہور تھا. تقریباً یہ اس کے جو ہیں وہ اہم ہیں. اور دوسری چیز جو اس کی ایک MCQs یہ بھی اس میں تقریباً 5-6 اس کے جو ہیں وہ مشہور ہیں، وہی تقریباً جو ہے رپیٹ ہوتے اور یہی پوچھے جاتے ہیں کہ اس کی جو محبوبہ تھی اس کا نام کیا تھا. تو وہ ابلا اس کا نام تھا انطرۃ بن شداد کے. یادار ابلا تھا، وہ ایک اس کا پہلا مصرع ہے، قطع میرے ذہن سے میں نہیں آ رہا ابھی، وہ کل انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کو سنا دوں. اس میں جو ہے اس نے اپنے جو چچا کی بیٹی تھی ابلا، اس کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے. تو یہ اس کے 5 جو ہے وہ MCQs آپ ریلیٹڈ جو ہے وہ یاد کریں گے، جو ہم ادھر کر چکے ہیں کہ قد اتفق النقاد علی ان انطرۃ عالم العرب، کہ ناقدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ انطرۃ بن شداد جو ہے وہ بوصف الحرب، جنگ کے وصف بیان کرنے میں سب سے زیادہ مشہور ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے. یہ اس کا نام جو ہے وہ بھی ذکر کر چکے. اس کا قبیلہ ابس تھا، اس کی والدہ حبشہ تھی، ایک حبشن تھی. تو ابلا، دوسرا زبیبہ اس کا نام تھا، اس کی محبوبہ کا نام ابلا تھا، اور اصحاب ملاقات میں سے ہے یہ.
جی نیکسٹ کویشچن ہمارے پاس کویشچن نمبر 3 کی بات کرتے ہیں کہ قد اتفق النقاد علی ان امرؤ القیس کان اعلم العرب، ناقدین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ امرؤ القیس جو ہے وہ اعلم العرب، عربوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بوصف المطر، بوصف الخیل، بوصف الشباب۔ اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ بوصف المطر، بارش کا جو اوصاف ہے، بارش کا وصف بیان کرنے میں امرؤ القیس عربوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، جو عرب شعراء ہیں ان میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ ہے اسی کے ریلیٹڈ ہے کہ قد اتفق النقاد علی ان طفیل الغنوی اعلم العرب، کہ طفیل جو ہے الغنوی یہ سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اس بات پر اتفاق ہے ناقدین کا، نقاد جو ہیں، بوصف الخیل، گھوڑوں کا وصف بیان کرنے میں طفیل جو ہے، طفیل الغنوی یہ سب سے زیادہ عربوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے اور زیادہ شاعری کرنے والا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ہمارے پاس یہ کویشچن نمبر 5 ہے کہ قد اتفق النقاد علی ان عمر بن ابی ربیعہ اعلم العرب، کہ عمر بن ابی ربیعہ اعلم العرب یہ عربوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہے، بذکر الشبابی، اس کا جو تھرڈ آپشن ہوگا یہ کریکٹ ہوگا کہ بذکر الشبابی۔ اس پہ بارے میں عمر بن ابی ربیعہ کے بارے میں بھی ہم بات کر چکے ہیں، بنو قریظ سے اس کا تعلق تھا، مکہ میں اس کی ولادت ہوئی اور اس رات ولادت ہوئی جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، آپ کی شہادت ہوئی، تو اس وقت لوگوں نے کہا تھا کہ حق جو ہے وہ کیسا چلا گیا اور کیسا باطل جو ہے وہ دنیا میں آیا، تو بذکر الشباب عمر بن ابی ربیعہ کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ جو عورتوں کے اوصاف بیان کیا کرتا تھا، اور غزل امیہ دور میں، بنو امیہ کے دور میں جو کسی نے غزل میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے، ذکر کیا ہے، وہ عمر بن ابی ربیعہ ہی ہے، تو غزل جو ہے وہ زیادہ وہ شباب یا شاعر الشباب اس کو کہا جاتا ہے۔ اور دوسرا کہ یہ پوچھا گیا تھا لاسٹ ٹائم جو ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ عمر بن ابی ربیعہ من ہوا شاعراً ادیباً یا خطیباً یا کاتباً، تو یہ شاعر ہے، تو اس کی شاعری جو ہے اس میں زیادہ تر جو سب سے زیادہ اس نے شاعری کی ہے وہ بذکر شباب، جوانی کا جو شباب اس کے بارے میں اس نے زیادہ ڈسکس کی ہے۔ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں اس کو، جتنے بھی ایم سی کیوز ہیں تو میں نے 5 تھے تقریباً یہ سارے، تو ان کو میں نے ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا ہے، لکھ لیا ہے کہ امیہ بن ابی سلط یہ اس کی شاعری میں زیادہ تر جو ہے بذکر الآخرہ، آخرت کا زیادہ تذکرہ ملتا ہے، اور انطرۃ بن شداد کی جو شاعری ہے بوصف الحرب، جنگ کے وصف بیان کرتا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، اور اس کے بعد ہے امرؤ القیس بوصف المطر، بارش کے اوصاف وصف بیان کرنے میں، اس کے بعد طفیل کا ہے، تو طفیل جو ہے وہ طفیل الغنوی یہ بوصف الخیل، گھوڑوں کا وصف بیان کرنے میں مشہور ہے، اور اس کے بعد آ جائیں نیچے ہے ہمارے پاس کویشچن نمبر 5 کہ عمر بن ابی ربیعہ، تو یہ بذکر الشبابی، جوانی کا جو ذکر کرنے میں یہ زیادہ جاننے والا ہے عرب شعراء میں سے۔ اس کے بعد کویشچن نمبر 6 ہے ہمارے پاس کہ من الف کتاب نقد الشعر، نقد الشعر یہ کتاب کس نے تصنیف کی ہے، اس کا رائٹر کون ہے؟ قدامۃ بن جعفر ہے، ابن عبد ربی ابو ہلال العسکری الخفاجی، تو اس کا فرسٹ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ قدامۃ بن جعفر، قدامۃ بن جعفر نے یہ کتاب تصنیف کی ہے نقد الشعر، تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہے، شاید اس پہ وہ ٹک نہیں کیا ہوا ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں، فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ نقد الشعری، یہ الف ھذا الکتاب قدامۃ بن جعفر۔
قدامہ بن جعفر جو ہے یہ ہوا ادیب عربی فی دولت العباسیہ، یہ عباسی دور کا جو ادیب ہے بہت ہی مشہور، اور کان نصرانیا اولا بعد اسلم علی ید مکتفی باللہ، پہلے شروع میں یہ نصرانی تھا، کرسچین تھا، بعد میں اس نے جو اس وقت کے جو عباسی دور کے بنو عباس کا جو بادشاہ تھا اس کے ہاتھ پر، خلیفہ اس کے ہاتھ پر اس نے بیعت کی تھی، اور عربی اور سریانی دونوں زبانوں کو جاننے والا تھا، اور اس 200 تقریباً جو ہے 873 عیسوی میں یہ بغداد میں پیدا ہوا، اس وقت جو تھا وہ کیپٹل تھا یہ بغداد بنو عباس کا دارالخلافہ تھا، اور اس کی مشہور جو کتابیں ہیں جو اس نے تصنیف کی ہیں قدامہ بن جعفر نے، وہ کتاب الخراج ہے اور نقد الشعر، یہ دونوں کتابیں اس کی مشہور کتابیں ہیں، اس کے علاوہ بھی اس نے کتابیں تصنیف کی ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو ہے وہ نقد الشعر اور کتاب الخراج، یہ اس کی مشہور 2 کتابیں ہیں، اور اس کا جو لقب ہے وہ الکاتب البغدادی، قدامہ بن جعفر کا جو لقب ہے وہ الکاتب البغدادی، الکاتب البغدادی اس کا لقب ہے، اس نام سے یہ مشہور ہوئے، اور کتاب الخراج جو ہے ان کی مشہور تصنیف ہے جو، اور اس کے علاوہ ان کی اور ایک بھی کتاب ہے کتاب البلدان، جس میں شہروں کا ذکر، ان کے رہنے والوں کا ذکر جو اس نے کیا ہے، تو اس میں جو 2 چیزیں یاد رکھنے والی ہیں کہ نقد الشعر یہ بھی قدامہ بن جعفر نے لکھی، اس کا تعلق بنو عباس کے جو ادبا ہیں ان میں شمار ہوتا ہے، اور اس کا تعلق اگر یہ پوچھا جائے کہ ہوا ادیب و شاعر و ناقدن، تو اس کا آئے گا حافظ صاحب سکرین شو کروائیے انہیں، دوبارہ جو ہے وہ سکرین شو کروائیں، سکرین شو نہیں ہو رہی کہہ رہے۔ میں نے کہا آپ جی آپ کے پاس اسکرین شو ہو رہی ہے؟ ہاں میرے پاس تو ہو رہی ہے شو، ادھر بھی ہو جائے گی شاید پھر، وہ میرے پاس بھی ہو رہی ہے، ہو رہی، میرے پاس بھی شو ہو رہی ہے، ادھر دیکھ لیں اب، شاید وہ میسج آ رہے تھے کہ نہیں ہو رہی شو، ہو گئی ہے شو، ٹھیک ہے، ہو گئی ہے، اسٹارٹ کریں۔ ہاں ٹھیک ہے، اوکے۔ تو بات کر رہے تھے ہم کہ نقد الشعر یہ قدامہ بن جعفر کی بک ہے، اس کے علاوہ اس کی مشہور بک ہے کہ کتاب الخراج، یہ بھی اس نے تصنیف کی، اور اس کا تعلق جو ہے وہ دولت عباسیہ، عباسی دور کے جو ناقدین ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس کا جو لقب ہے وہ الکاتب البغدادی، بہت ہی مشہور اس کا نام ہے، یہ لقب ہے الکاتب البغدادی، فتوح البلدان، کتاب البلدان اور جواہر الالفاظ جو ہے اس کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ کتاب شعر پر، یہ جو نقد الشعر ہے، یہ کتاب انہوں نے جو تصنیف کی ہے یہ تنقید کے حوالے سے ہے، جو شاعری پر جو تنقید کی گئی ہے اس کے حوالے سے ہے، اور اپنے موضوع کی مناسبت سے پہلی اور مفید کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو نقد جو ہے، یا اس کا پہلے ہم ایک MCQ ذکر کر چکے ہیں کہ نقد کا معنی ہوتا ہے تمییز بین الصحیح والضعیف، یا تمییز بین الجید والردی، کہ تمییز کا، نقد کا معنی ہوتا ہے، ایک تو اس کا لغوی معنی ہے کہ فوراً، تو ادھار اس کی جو ہے وہ اس کا متضاد ہے، اور فوراً جو آپ فوراً کوئی کام کرتے ہیں تو اس کو نقد کہا جاتا ہے،
ہمارے بھی ہاں اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کہ نقدی یا نقد چیز، آپ جو چیز لیتے ہیں کسی سے تو فوراً کے معنوں میں کوئی چیز آپ وصول کرتے ہیں، اس کے معنوں میں ہوتا ہے جو فوراً آپ پیسہ وغیرہ کسی کو دکاندار سے کوئی چیز پیسہ دے کے پرچیز کرتے ہیں، تو نقد کا معنی یہ ہوگا۔ لیکن عربی میں جب اس کو پڑھتے ہیں تو تمییز بین الجید والردی، کہ جو شعر اگر اچھا ہوگا اور برا تو ان کو دونوں کو آپس میں الگ کر دینا، اور اگر کوئی نثر ہے، کسی ادیب نے کوئی پیراگراف لکھا ہے تو اس میں سے اچھا اور برا دونوں کو الگ کر دینا، اور ساتھ میں یہ دلائل دینا کہ یہ اس وجہ سے شاعری اچھی ہے اور یہ جو شعر ہے یہ اس وجہ سے برا ہے، تو اس کو نقد کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے نقد دوسرے معنوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جو تنقید، کہ کسی کے ساتھ حسد ہے یا تکبر کی وجہ سے دوسرے کے جو صرف خامیاں ہیں اس کو ذکر کرنے کو ہم تنقید کہتے ہیں۔ وہ سیاسی بھی ہو سکتی ہے، مذہبی بھی ہو سکتی ہے، سماجی بھی ہو سکتی ہے، تو لیکن جو ناقدین یا جو نقاد ہیں ان کا مقصد یہ نہیں کہ وہ دوسروں کی ذات پر کی برائیاں جو ہے وہ نکالتے ہیں، برائیوں کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ نقد کا معنی ہے کہ اچھی چیز اور بری چیز دونوں کو الگ کر دینا۔ تو نقد الشعر، یہ شعر اچھا ہے یہ برا ہے، یہ نثر جو ہے یہ اچھی ہے یہ بری ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے وہ اور اس کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے اسے۔ نیچے ایک بک ذکر کی گئی ہے کویسچن نمبر 7 میں کہ نقد النظم، یہ بھی قدامت ابن جعفر کی بک ہے، تو دونوں بک جو ہے وہ آپ اس کا نوٹ کر لیں، ایک نقد الشعر اور نقد النظم، کتاب الخراج، جواہر الالفاظ اور کتاب البلدان۔ نیکسٹ کویسچن ہے ہمارے پاس، کویسچن نمبر 8 ہے کہ ان اللغۃ العربیۃ ہی لغۃ، کہ عربی زبان ہی لغہ، یہ زبان ہے، کتنے ممالک کی سرکاری زبان ہے؟ تو یہ 22 جو ہیں دولت، اس 29 دولتاً، 29 دولتاً، یہ 22 ممالک کی سرکاری زبان ہے عربی زبان۔ جو رجسٹرڈ ہیں وہ تقریباً اقوام متحدہ میں وہ 197 ممالک ایسے ہیں جو اقوام متحدہ میں رجسٹر ہیں، جس کو اقوام متحدہ تسلیم کرتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے 200 کے اباب جو ہے ان کی تعداد ہے ممالک کی۔ کچھ جو ممالک ایسے ہیں جن کو اقوام متحدہ نے ایکسیپٹ نہیں کیا، تو ان میں سے جو 22 ممالک کی جو سرکاری زبان ہے وہ عربی ہے۔ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ پہلے بھی ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ایک ایم سی کیو بات کی تھی کہ ایشیا کا جو براعظم ایشیا ہے، یہاں 12 ممالک کی جو سرکاری زبان ہے وہ عربی ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر جو براعظم ہے وہاں جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں تو 10 ممالک ایسے ہیں جن کی سرکاری زبان ہے، تو ٹوٹل جو 22 ممالک ہیں۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ نحت العرب کلمۃ من جملۃ ما شاء اللہ کان لتفید مدلولها، حل بسم ہے، ہی ال ہے اور مشکن۔ نحت العرب، عرب جو ہے وہ چینج کرتے ہیں، مجسمہ سازی کرتے ہیں، کلمۃ، کلمے کو، من جملۃ، جو جی کہ نحت العرب، عرب جو ہے وہ مجسمہ سازی کرتے ہیں یا اس کو چینج کرتے ہیں، کلمۃ، کلمے کو، من جملہ، اس جملے کو، ما شاء اللہ کان، یہ جو جملہ ہے ما شاء اللہ کان، عرب اس کو چینج کر کے پڑھتے ہیں یا اس کو سمجھ لیں کہ اس کی ایبریویشن، اس کو شارٹ کر کے پڑھتے ہیں ما شاء اللہ کو، لتفید مدلولیہ، تاکہ وہ مدلول جو ہے اس کا معنی دے، فائدہ دے۔ تو کہتے ہیں کہ اس کو کیا پڑھتے ہیں وہ ماشاء اللہ کو، جب وہ اس کو شارٹ کر کے اس کو نحت العرب چینج کر کے پڑھتے ہیں تو حل ہے یا بسمل ہے یا حی ال ہے یا مشکن، میم شین کاف اور نون۔ تو یہ جو 4 آپشن ہے ہمارے پاس، مشکانہ، یہ اس کو مشکانہ پڑھتے ہیں ماشاء اللہ کو۔ اس کا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہاں کوئی بھی آپ یونیورسٹی ہے، پنجاب یونیورسٹی، تو اس کو آپ جو ہے ایبریویشن اس کا پی یو لکھ دیتے ہیں، تو اس کا پی کا جو ہے وہ پنجاب پہلے لکھ دیا اور یو سے یونیورسٹی، تو پنجاب یونیورسٹی۔ اسی طرح دیگر جو بھی مثلا کوئی بورڈ ہے انٹرمیڈیٹ کا، جا تو بورڈ آف انٹرمیڈیٹ سیکنڈری ایجوکیشن، تو BI
SC لکھ دیتے ہیں، اس طرح وہ ایبریویشن لکھتے ہیں، تو یہ جو کلمات ہیں عربوں میں یہ بھی ان کو چینج کر کے پڑھتے ہیں، سارا جملہ جو ہے اس کو نہیں پڑھتے، بلکہ اس کے لیے کچھ انہوں نے ایبریویشن بنائی ہوئی ہے۔ تو اس کے لیے ماشاء اللہ کانا کے لیے جو ایبریویشن ہے وہ ماشکانہ میم شین کاف اور نون ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے ہمارے ہاں ایک لفظ ہے افراتفری، تو کہتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے افراتفری یہ عربی ورڈ ہے، دونوں افراد اور تفرید سے مل کر بنا ہے۔ ہم اس کو پڑھتے ہیں افراتفری، لکھنے میں بھی ایسے لکھتے ہیں، لیکن یہ بنا جو ہے وہ دونوں کو ملا کر افراد اور تفرید سے۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ اس کا جو آغاز تھا کہ جملوں کو ملا کر آگے جو اس کو چینج کر کے پڑھنا، تو یہ امرؤ القیس جو عربوں کا سب سے پہلا شاعر ہے اس نے بھی اس کا آغاز کیا، اس کی شاعری میں بھی کچھ ایسے الفاظ ملتے ہیں۔ اور باقاعدہ طور پر خلیل بن احمد الفراہیدی جس نے کتاب العین جو پہلی معجم ہے عربی زبان کی، علم العروض جس نے وضع کیا، تو اس نے بھی ان الفاظ کو چینج کیا باقاعدہ طور پر۔ تو یہ MCQ جو ہے یہ اس جو لاسٹ ٹائم پیپر ہوا اس کا عربک لیکچرر کا 2020 میں، اس میں یہ MCQs پوچھا گیا تھا کہ نحد العرب کالمۃ من جملۃ ما شاء اللہ کان تفید مدلولھا، تو مشکانہ اس میں یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ الفاظ جو ہیں وہ ملتے جلتے ہوں، یہ نہیں کہ آپ اس کی ایبریویشن بنا رہے ہیں اور جملہ جو ہے وہ اس کے مطابق آئے ہی نہ۔ دیکھیں اب ماشاء اللہ کا میم انہوں نے لیا ہے، شین جو ہے شاء کا صرف شین، اور کانا کا جو کاف ہے اور نون، تو اس لیے اللہ کو جو ہے انہوں نے حذف کیا ہے۔ نیکسٹ ہے کہ نحت العرب فعلا من کلمات لا حول ولا قوۃ الا باللہ لتفید مدلولھا، وہی بات ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہ جو فعل ہے من کلمات، ان کلمات میں اس کو کیا پڑھتے ہیں؟ حیل، حوکل، استرجع یا حمدل، تو اس کو جو ہے وہ پڑھتے ہیں حوکل، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم کہنے کی بجائے وہ اس کو حوکل۔ اب دیکھیں ہا جو ہے وہ شروع میں آ رہا ہے، نیکسٹ کویشچن ہے، کویشچن نمبر 12 ہے کہ فی خطبۃ حجۃ الوداع قد ورد تکرار فی جمل، کہ خطبہ حجۃ الوداع میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اس میں جملے جو ہیں ان کا تکرار ہے کہ بار 2 یا 3 مرتبہ جو کلمات ہیں وہ رپیٹ ہوئے ہیں۔ قد ورد تکرار فی جمل، جملوں میں تکرار واقع ہوا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا الناس، تو اس کے بعد پھر آگے آئے گا اسی طرح جو نثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عربی میں خطبہ جو حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے ارشاد فرمایا، جو بکس میں ملتا ہے اس کو آپ اگر اسٹڈی کریں دیکھیں تو وہاں جو ہے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لأن التکرار یفید، یہ جو تکرار ہے جو کلمات بار بار رپیٹ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ حجۃ الوداع میں، یہ کس لیے ہیں؟ التنبیہ، لوگوں کو تنبیہ کرنے کے لیے، التوبیخ یا کہ النداء پکارنے کے لیے، یا کہ التذکیر۔ تو اس کا جو 4 آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ التذکیر، یہ تذکیر کے لیے ہیں۔ تذکیر کا معنی ہوتا ہے یاد دہانی کروانا، کسی کو چیز جو ہے وہ یاد کروانا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بار بار رپیٹ کی ہے بات، یا جملوں میں جو تکرار آیا ہے تو دہرایا ہے، تو وہ اس لیے تھا تذکیر، تاکہ وہ جو باتیں ہیں وہ یاد کر لیں، تو تذکیر کے لیے یہ تھا ساری چیزیں۔ تو اس کا 4 آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویشچن ہے کہ قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خطبۃ حجۃ الوداع ایھا الناس اسمعوا قولی نداء نوعہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا ایھا الناس اسمعوا قولی، کہ میری بات کو سنو، میری تو نداء نوعہ کہتے ہیں کہ یہ جو پکارنا ہے
جو آپ نے ان کو ندا دی ہے، پکارا ہے اپنے اصحاب کو، یہ کون سی نوع ہے اس کی پکارنا؟ نداء للتقریب، نداء للتنذیر، نداء للبعید، نداء للغائب۔ کہ نداء للتقریب کہ ان کو پکارا تھا قربت کے لیے، اس لیے تقریب کے لیے، قریب کرنے کے لیے، نداء للتنذیر ڈرانے کے لیے، نداء للبعید یا کہ دور کرنے کے لیے، دور سے، یا للغائب۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو ایھا الناس اسمعوا قولی، کہ اے لوگوں میری بات کو سنو، تو یہ جو ان کو پکارا تھا، ندا دی تھی، تو یہ تقریب کے لیے تھا، ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اور قریب کرنے کے لیے۔ تو فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ رائد احیاء الشعر العربی فی العصر الحدیث، رائد احیاء الشعر العربی فی العصر الحدیث، عصر الحدیث میں، موجودہ دور میں احیاء الشعر العربی، عربی شاعری کی جو دوبارہ زندہ کرنے والے، اس کی تجدید کرنے والے کون ہیں؟ 4 آپشن ہے ہمارے پاس۔ ابو القاسم الشابی ہے، احمد شوقی، محمود سامی، خلیل مطران۔ تو اس کا جو تھرڈ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ محمود سامی البارودی۔ جدید دور میں جس نے شاعری عربی شاعری کی احیاء کیا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اس کی تجدید کی، یہ محمود سامی البارودی ہے، مصر سے ان کا تعلق ہے۔ جب عربی شاعری میں لوگوں نے غلط الفاظ اور فحش اور عریاں الفاظ کا استعمال جو ہے اس کو زیادہ کیا، تو انہوں نے پھر محمود سامی البارودی جو ہیں، انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور شاعری کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس کے اچھے الفاظ کا انتخاب، اور دیگر اس وقت کے جو ان کے شعراء تھے اس وقت، ابراہیم اور دیگر، احمد شوقی، تو ان کے ساتھ ان کی مجالس ہوتی ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس عربی شاعری کو دوبارہ زندہ کیا۔ تو رائد احیاء الشعر العربی فی العصر الحدیث ہوا محمود سامی البارودی۔ تو اس کا تھرڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا۔ محمود سامی البارودی جو ہے یہ جدید عربی شاعری میں ان کو بحیثیت امام مانا جاتا ہے۔ تو رائد ان کا معنی بھی امام، جو مؤسس یا رائد، تو یہ امام ہیں جدید شاعری کے۔ قاہرہ کے ایک علاقے میں پیدا ہوئے، مصر کا ایک علاقہ تھا، وہاں ان کے والد صاحب فوج میں ملازم تھے۔ جب 7 سال یا 8 سال کی عمر ہوئی ان کی، تو والد صاحب کے ان کا انتقال ہوا، اور 1855 میں یہ مصر کی جو اس وقت فوج تھی اس میں سلیکٹ ہوئے، اور پھر فوجی امور کے پر یہ ہے جو مناصب تھے، ان کے منصب تھے، ان پر فائز رہے۔ اور بعد میں جب بغاوت ہوئی تو ان پر الزام تھا کہ انہوں نے بھی بغاوت میں حصہ لیا، اور سری لنکا سرندیپ جو ہے وہاں ان کو 17 سال کے لیے جلا وطن کیا گیا تھا محمود سامی کو۔ ان کا دیوان ہے شاعری کا مشہور مختارات بارودی، مختارات بارودی ان کا مشہور دیوان ہے شاعری کا۔ اور ان کا جو لقب ہے یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ محمود سامی من ہوا شاعر الذی لقبہ لقب برب السیف والقلم، کون سا ایسا شاعر ہے جس کا لقب جو ہے برب السیف والقلم ہے؟ تو یہ محمود سامی البارودی ہے جس کا لقب برب السیف والقلم، برب السیف والقلم، سیف تلوار کو کہتے ہیں، سیفن تو فوجی تھے، جنرل تھے، اس لیے برب السیف، اور قلم سے مراد کے شاعری لکھی اور شاعری کا احیاء کیا، دوبارہ اس کی تجدید کی، اس لیے ان کو برب السیف والقلم کہا جاتا ہے۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ من ہوا خطیب الانبیاء، تو مشہور یہ کویسچن ہے، یہ جنرل نالج میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ تو اس کا جو سیکنڈ آپشن ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ شعیب علیہ السلام، خطیب الانبیاء یہ لقب حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے، سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ من ہوا فیلسوف العرب، فیلسوف العرب کس کا لقب ہے؟ رازی کا، ابو بکر رازی کا، خالد بن یزید، جابر بن حیان، یا کہ یعقوب الکندی؟ تو اس کا 4 آپشن کریکٹ ہے کہ یعقوب الکندی کا لقب جو ہے وہ فیلسوف العرب، عرب کا فلسفی، یہ یعقوب الکندی ہے
4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ 185 ہجری میں یہ بصرہ عراق میں پیدا ہوا تھا، اور جو حکاماء اور جو فلسفی تھے، فلسفیوں میں اولین جو فلسفی اور حکاماء تھے ان میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ فلسفے کے علاوہ حساب، منطق اور طب، فلکیات اور موسیقی میں بھی بہت سی کتابیں اس نے تصنیف کی، اور یہ وہ شخص ہے کہ جس نے حکیم ارسطو، یونان کا جو حکیم ارسطو تھا، ارسطوٹل، اس کے جو خیالات تھے اس کے خیالات کو لے کر ان کو ٹرانسلیٹ کر کے عربوں کو اس کے خیالات سے متعارف کروایا۔ یہ عربی زبان بھی جانتے تھے اور یونانی زبان اور سریانی زبان بھی جانتے تھے، تو یونانی کتب کے تراجم کیے، اور جو ارسطو اور دیگر یونانی فلاسفر تھے ان کے جو اقوال، ان کے حالات زندگی وہ عربوں سے انہوں نے شیئر کیے۔ اور بعد میں 60 برس کی جب ان کی عمر ہوئی یعقوب الکندی کی، تو پھر اس وقت جو خلیفہ تھا عباسی دور کا، تو جب ان کے نظریات عقائد ان سے نہیں ملتے تھے، ان کے خیالات، تو اس نے پھر آپ کو 60 سال کی عمر میں کوڑے لگوائے، اور لوگ جو ہے انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر جو ہے وہ دیکھا۔ تو من ہوا فیلسوف العرب ہوا یعقوب الکندی۔ 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے کویسچن نمبر ہے ہمارے پاس 16 ہے کہ ما اول سورۃ نزلت کاملہ، کون سی ایسی پہلی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی؟ 4 آپشن ہیں، سورہ مائدہ، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ اور سورۃ القلب۔ تو اس میں فرسٹ آپشن کریکٹ ہوگا کہ سورۃ الفاتحہ۔ یہ میں نے اس لیے لکھا ہے MCQs کے، ہم اس سے پہلے ایک MCQs پہ ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ما اول سورۃ نزلت کاملہ، وہ پہلی کون سی صورت ہے جو مکمل نازل ہوئی؟ تو اس میں ہم نے جو کریکٹ آپشن تھا وہ سورۃ المدثر کا تھا۔ تو میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ اگر یہ جو اس میں اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ سورۃ المدثر نازل ہوئی علماء، اور کچھ کہتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ جو ہے وہ کاملہ مکمل نازل ہوئی۔ تو جو ٹیچر ہے جو مسلم MCQs دینے والا، اگر وہ ساری چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں، وہ ان کو واقف ہوتے ہیں ان چیزوں سے، تو پھر وہ دونوں کو ملا کر نہیں دیں گے MCQs۔ اگر سورۃ الفاتحہ کا وہ ذکر کریں گے تو پھر سورۃ المدثر کا نہیں لکھیں گے، اگر سورۃ المدثر کا لکھیں گے تو پھر سورۃ الفاتحہ کا نہیں لکھیں گے۔ تو پہلے میں یہ جو MCQs ہے جہاں سے میں نے اس کو پک کیا ہے، تو وہاں پہ سورۃ المدثر کا نہیں تھا، اس لیے ان آپشن میں بھی آپ سورۃ المدثر کا نہیں دیکھ سکتے۔ تو اس لیے ادھر سورۃ الفاتحہ ہی ہے، سورۃ المدثر کا ذکر نہیں، تو پھر سورۃ الفاتحہ اس کا کریکٹ آپشن ہوگا فرسٹ۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ کم عدد القراءات المشہورہ فی القرآن الکریم، قرآن کریم کی مشہور قراءتیں کتنی ہیں؟ تو مشہور ہے کہ قرآن پاک کی جو قراءتیں ہیں، جن 7 قراءتیں اس کی مشہور ہیں، تو 7 قراءتوں میں قرآن جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو تھرڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ سب۔ نیکسٹ کویسچن ہے کہ من اول من کتب قصص للاطفال فی الادب الحدیث، موجودہ دور میں کون سا ایسا رائٹر ہے، ادیب ہے کہ جس نے قصص للاطفال کے بچوں کے جو سٹوریاں ہیں، کہانیاں ہیں وہ لکھی۔ قصص بھی اس کو پڑھتے ہیں اور قصص بھی، قصہ کی جمع جو ہے یہ قصص۔ تو للاطفال بچوں کے لیے سب سے پہلے موجودہ دور میں فی الادب الحدیث میں کس نے جو ہے وہ کہانیاں اور سٹوریاں لکھی؟ عبدالحمید الکاتب ہے، کامل کیلانی ہے، می زیادہ ہے، یا محمود تیمور؟ تو اس کا سیکنڈ آپشن جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ کامل کیلانی۔ کامل کیلانی جو ہے اس نے عربی ادب میں اور ادب الحدیث جو ہے اس میں بچوں کے لیے سب سے پہلے جو کہانیاں اور سٹوریاں لکھنے کا سلسلہ شروع کیا۔ سیکنڈ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ کامل کیلانی کا جو تعلق ہے وہ مصر سے ہے، قاہرہ مصر میں پیدا ہوئے، ہوا کاتب و ادیب مصری، اتخذ من ادب الاطفال دربا لہ فلقب رائد ادب الاطفال، تو رائد مانے جاتے ہیں یہ ادب الاطفال میں۔
اور ان کی جو بکس ہیں وہ ترجمت اعمالہ، اس کی کتابوں کے جو تراجم ہوئے الی عدت لغات، بہت سی زبانوں میں اس کی جو سٹوریاں اور کہانیاں ہیں ان کے تراجم ہوئے، جس میں صینیہ چائنی زبان ہے، روسیہ اس زبان میں ہوئے، اسبانیہ اسبانوی زبان میں، انگریزی زبان میں، اردو میں۔ تو کامل کیلانی کی جو سٹوریاں تھیں، بچوں کے لٹریچر اس نے لکھا، تو اس کے تراجم جو ہے وہ چائنی زبان، روسی، فرانسیسی، اسبانوی اور جتنی بھی دیگر زبانیں ہیں ان میں اس کی بکس کے تراجم ہوئے۔ اس کی جو مشہور کتابیں ہیں، کوئی ایک دو کا نام جو ہے وہ آپ بس ذہن میں رکھیے گا۔ ایک ان کی مشہور جو قصے ہیں، کہانیاں، ان میں ارنب فی القمری، ارنب خرگوش کو کہتے ہیں، فی القمری، یہ اس کی مشہور ہے کتاب۔ اس کے بعد ہے ابو الحسن، اس کی مشہور کتاب ہے الارنب الذکی، ذہین خرگوش، یہ بھی مشہور کتاب ہے ان کی۔ الاسد الطائر، اڑنے والا شیر، الاسد الطائر، تو اڑنے والا شیر، یہ ان کی مشہور سٹوری ہے۔ اور البیت الجدید، نیو گھر جو ہے، نیو ہوم ان کا ایک، البیت الجدید ان کا مشہور، یہ بھی ایک سٹوری ہے ان کی۔ الارنب والصیاد، خرگوش اور شکاری۔ تو اس طرح کی انہوں نے بہت سی جو کتابیں ہیں وہ بچوں کی سٹوریاں، بچوں کے لیے کہانیاں لکھی۔ تو کامل کیلانی جو ہے وہ من اول من کتب قصص للاطفال فی الادب الحدیث ہوا کامل کیلانی، وہ ادیب عربی مصری۔ نیکسٹ کویسچن ہمارے پاس کہ من ہوا مؤلف کتاب سر الاسرار، سر الاسرار کے مصنف کون ہے؟ افلاطون، الجاحظ، ابن العربی، ابو بکر رازی۔ تو اس کا 4 آپشن کریکٹ ہوگا کہ ابو بکر رازی۔ سر الاسرار، سر راز کو کہتے ہیں، بید کو، اور اسرار اس کی جمع آتی ہے، سر الاسرار، تو یہ ابو بکر رازی نے تصنیف کی ہے، 4 آپشن اس کا کریکٹ ہوگا۔ اس کے بعد ہے مشہور ایم سی کیوز ہے یہ کہ من ہوا کاتب کلیلہ و دمنہ، کلیلہ و دمنہ یہ بک ہے، ایک مشہور کتاب ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اس کا کاتب کون ہے، من ہوا کاتب، تو یہ فرسٹ آپشن اس کا کریکٹ ہوگا کہ بیدیہ الہندی، بیدیہ الہندی یہ اس کے رائٹر ہیں، اور کلیلہ و دمنہ یہ پرندوں کی بولیاں اور اس میں دیگر جو کہانیاں اور سٹوریاں تھیں ہندوستان کی، یہ ہندوستان کی زبان سنسکرت سے بھی پہلے ایک زبان تھی، اس میں یہ لکھی گئی تھی، اور اس کو لکھنے والا جو ہے وہ بیدیہ الہندی تھا، ہندوستان کی بک تھی۔ اس کے بعد نوشیروان عادل، اس نے اس بک کو فارسی، جو نوشیروان عادل مشہور ایک بادشاہ تھا ایران کا، اس نے اس کتاب کو منگوایا اور اپنے ادھر اس کو ٹرانسلیٹ کیا فارسی میں۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابن المقفع، ابن المقفع جو ہے وہ ادیب ہے، اسد العباسی کا، کسی دن اس کا بھی ذکر آئے گا ایم سی کیوز میں۔ تو کلیلہ و دمنہ کا ترجمہ اس نے فارسی سے پھر عربی زبان میں کیا۔ تو یہ دیکھیں آگے اس کا لکھا ہوا ہے آپشن میں کہ ابن المقفع کا لاسٹ آپشن، جب آپ کے پاس ایم سی کیوز آئیں گے پی ڈی ایف میں، تو ابن المقفع، تو ابن المقفع نے یہ نہیں لکھی، بلکہ یہ بیدیہ الہندی نے لکھی ہے۔ یہ ہندوستان کی بک تھی، پرندوں اور دیگر جانوروں کی بولیوں کے بارے میں اس میں شامل تھیں، قصے اور کہانیاں تھیں۔ بعد میں سنسکرت سے پھر فارسی میں، اور فارسی سے پھر اس کا عربی میں عبداللہ بن المقفع نے ترجمہ کیا۔ تو فرسٹ آپشن اس کا جو ہے یہ کریکٹ ہوگا کہ من ہوا کاتب کلیلہ و دمنہ ہوا بیدیہ الہندی، تو فرسٹ آپشن یہ اس کا کریکٹ ہوگا۔ تو یہ 20 ایم سی کیوز تھے جو آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس میں سے تقریباً 2-3 ایم سی کیوز وہ ہیں جو 2020 کے لیکچر کے پیپر میں بھی آ چکے ہیں۔ ان کو اچھے طریقے سے اپنے پاس نوٹ کیجئے، لکھیے۔ بات پھر وہی ہے کہ اس کو آپ نے جو بھی عزیز ہے گھر میں، دوست ہے یا بچے جو بھی ہیں وہ کو تھوڑا بہت سمجھتے ہیں، ان کے ساتھ لازمی شیئر کر اس کو عادت بنائیں۔ اگر آپ کو فنگر ٹپس پہ جو ہے وہ 1500-2000 ایم سی کیوز یاد نہیں ہوں گے تو آپ کبھی بھی آگے نیکسٹ ٹائم ایجوکیٹر کی جب جابز آئیں گی تو اس میں کوالیفائی نہیں کر سکتے۔
یہی ہے کہ جب وہ 100 منٹ کا آپ کے پاس 90 منٹ ہوتے ہیں پیپر اٹیمپٹ کرنے کے لیے، تو ہر ایک کا جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے آنا چاہیے۔ اگر تو ایجوکیٹرز کی آتی ہیں جاب تو 50 سلیبس 50 نمبر کا ہوگا، تو پھر 50 مارکس کا ہوگا، اس میں جنرل نالج 50 جو ہے وہ MCQs ہوں گے اس کے سبجیکٹ کے ریلیٹڈ۔ تو پھر فائنل میرٹ جو بنے گا، ٹیسٹ پاس مارکنگ جو ہوگا وہ 40 ہوگا، اور جو فائنل میرٹ ہوگا مثلا کوالیفیکیشن کے بعد انٹرویو کے بعد جو سب سے زیادہ وہ 50 مارکس ہی ہوتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں بڑھے گا، 60 تک چلا جائے گا، ورنہ جو ہے وہ 50 تک سب جو ہے وہ رک جائیں گے، وہ مشکل ہوتا ہے جنرل نالج۔ اور اگر وہ 80% سبجیکٹ ریلیٹڈ ہوگا، 20% جنرل نالج، تو پھر جو ہے وہ میرٹ آگے جائے گا، وہ پھر 50-60 کے قریب جا سکتا ہے، 65 کے بھی قریب۔ لیکن بینیفٹ یہ ہوگا اگر ایجوکیٹر کی انشاءاللہ امید بھی ہے ابھی آ جائیں گی، تو اس میں یہ ہوگا کہ جو ہے وہ ڈسٹرکٹ وائز آئیں گی، تو ڈسٹرکٹ وائز آپ کو بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ تیاری کر چکے ہیں تو جتنے ہم MCQs اگر 1500 کے قریب آپ کو MCQs اچھے طریقے سے زبانی یاد ہیں، تو پھر الحمدللہ میں جو ہے وہ دعوے سے کہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ آپ انشاءاللہ پہلے جو ٹاپ 10 یا ٹاپ 5 لوگ ہیں ان میں آپ کا انشاءاللہ شمار ہوگا۔ لیکن اس کو یاد روزانہ ڈیلی بیسس پہ کیجیے۔ اگر یہ صرف مقصد یہی ہے کہ اس کو آپ نے نوٹس مل رہے ہیں یہی، تو پھر یہ کافی نہیں ہے، اس کو ساتھ ساتھ یاد کیجیے، اچھے طریقے سے ٹیسٹ کی تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ مزید آسانیاں فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔